أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی یہ 9ویں نشست ہے. ہماری بات چل رہی تھی اس سلسلے میں کہ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں ان سب تعریفوں کا حقدار اللہ رب العالمین ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی کام کاج ہیں وہ تمام کے تمام قابل تعریف ہیں. اللہ کسی کو تندرستی سے نواز دے یہ بھی قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت اور پریشانی سے نجات دے دے یہ بھی قابل تعریف ہے. اللہ کسی بھوکے کے لیے رزق کا انتظام فرما دے یہ قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی راہ بھٹکے ہوئے کو صحیح راستہ دکھلا دے یہ کام بھی اس کا قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا فرما کر بچہ اور بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا بنا رہا ہے یہ کام بھی اس کا قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلتی اور پستی سے نکال کر عزت، سرفرازی، سربلندی، اونچا مقام، اعلیٰ درجہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے یہ کام بھی اس کا قابل تعریف ہے. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے دعویٰ کیا کہ اس کا ہر کام قابل تعریف ہے، اگر وہ کسی کو بیمار کر دے تو یہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے قابل تعریف ہوں. کسی عزت والے کو ذلیل کر دے تو ذلیل بنا دینا کسی کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے قابل تعریف ہے. کسی کو رزق سے محروم کر دیا جائے تو یہ تو مصیبت میں ڈالنا ہوا، تکلیف میں ڈالنا ہوا. کسی کی آنکھوں کی بینائی اور روشنی کو لے لیا یہ کام بھی اللہ کا ہے، اب اس پر کیسے اس کی تعریف کی جائے. کسی کا بیٹا لے لیا کیسے اس پر تعریف کی جائے. تو جتنی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ساتھ یا اپنی مخلوق کے ساتھ اچھائیاں اور بھلائی کا سلوک کر رہا ہے اس پر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام قابل تعریف ہے اور اس کی تعریف کی جائے، اس کی پرشنسا کی جائے. مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھلا مصیبتوں میں ڈال دے وے، تکلیفوں میں مبتلا کر دے وے، نقصان پہنچا دے وے، ہماری چاہت کے مطابق کام نہ ہوئے، چاہت کے خلاف کام ہو جاوے،
یہ کام کیسے قابل تعریف ہو سکتا ہے اور کیسے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، کیسے اس کے اوپر الحمدللہ پڑھا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ دعویٰ بہت زوردار کیا تھا کہ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ رب کے ہیں، اور رب کے ہر کام کے اوپر تعریف کی جائے کہ اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قابل تعریف نہ ہو۔ تو اس دعوے کو ذرا زوردار دلیل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں چند مثالوں کا سہارا لے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے ایک عقلی اور لوجیکلی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن مقدس نے ایک انوکھے واقعے کو جو نقل فرمایا ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے پیدا ہونے والا یہ اشکال، اعتراض اور شنکا اور شبہہ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جو رات دن ہم سنتے بھی رہتے ہوں گے، دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن اس اینگل سے نہیں سوچتے جس طرح اس کو سوچنا چاہیے، تو اس سے خدا کی تعریف اور اس کی ربوبیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئی ہے، بہت سارے انجیکشن اور اینٹی بایوٹک اس کو دیے گئے اور کافی مرہم پٹی کی گئی، مگر اس کے باوجود بھی اس چھوٹے سے بچے کے پھوڑے کو کہہ لیجئے کہ اس کو صحت حاصل نہیں ہوئی اور وہ ختم نہیں ہوا۔ چاروں ناچار اس کے والدین اور اس کا والی اس کو کسی سرجن کے پاس لے جائیں گے کہ نہیں، کہ جناب کافی اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا گیا ہے، ٹیبلیٹ بھی اور انجیکشن بھی اینٹی بایوٹک کے دیے گئے ہیں، گھرگتھو بھی بہت سارے علاجات کیے گئے ہیں، سب کچھ ہم اپنے طور پر فرسٹ ایڈ کے طور پر جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہے۔ اب آخری درجے میں جناب آپ کے پاس ہم آئے ہیں اور یہ بچہ اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہو رہا ہے، آپ سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اس کے جسم کے اندر کا جو خراب اور فاسد مادہ ہے اس کو نکال لیجئے، تاکہ اس کا زخم بھی اچھا ہو جاوے، پھوڑا بھی اچھا ہو جاوے اور اس کو ایک طرح سے آرام مل جاوے اور دوبارہ وہ اپنی پیسفل لائف کے اندر آ جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں، وہاں لے جانے کے بعد اس کے اوپر نشتر لگاتے ہیں، اور نشتر جب لگانا شروع کرتے ہیں اسی دوران بچہ نشتر لگانے کے آلات اور ہتھیار کو دیکھ کر کے ہی اس کو پسینہ آ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، پھر اس کو نشتر لگایا جاتا ہے تو بہت چیختا اور چلاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے اندر کا خراب اور فاسد مادہ نکالا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر پرو کہتے ہیں، تو اس کو ذرا ڈاکٹر جو ہے ہر چہار جانب سے دبا کر کے نکالتے ہیں تو اور زیادہ وہ چلاتا ہے اور چیختا ہے۔ اب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے کھڑے اس کے ماں باپ یا اس کے والی اس بچے کے چیخنے اور چلانے کو سن کر کے یوں کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب تمہارا سرجری کا یہ عمل اور چیرنے اور پھاڑنے کا یہ عمل کسی بھی طرح سے قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے،
اس لیے کہ تم نے تو اس بچے کو چیڑ دیا اور اس کو بہت رلایا اور بہت تکلیف پہنچائی، لہذا آپ رہنے دیجئے، ہمیں سرجری نہیں کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ماں باپ کا یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے تو چیڑ ڈالا، پھاڑ ڈالا اور اس کو دبا دبا کر کے بہت رلایا اور بہت چیخنے دیا، کیا ماں باپ کا یہ سمجھنا اپنی جگہ کے اوپر درست ہو سکتا ہے یا پھر غلط ہے؟ بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ ماں باپ کا یہ سمجھنا بہت ہی غلط ہے۔ ظاہری نظر کے اندر ڈاکٹر صاحب اس کو چیر رہے ہیں، اس کو پھاڑ رہے ہیں اور دبا دبا کر کے مختلف جگہوں سے اس کو رلا رہے ہیں، چکھا رہے ہیں اور وہ چیختا جا رہا ہے، چلاتا جا رہا ہے، مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ تمام فاسد اور خراب مادہ نکل جانے کی وجہ سے اس کو ایک دو روز کے بعد ایک دم سے آرام ہو جاتا ہے۔ یہی ماں باپ جس نے اپنے بچے کو چیختے اور چلاتے دیکھا تھا، چند روز کے بعد اس سرجن کی خوب تعریف کرتے ہیں اور اس کے لیے خوب پرشنسا کرتے ہیں۔ جہاں کوئی بھی ملاقات کے لیے اس بچے کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے جو کچھ بھی عمل کیے تھے ان اعمال کو بیان کر کے پھر اس کی خوب سے خوب تعریف کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچے کی سرجری اس طرح سے کی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب اس بچے کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں رہی ہے۔ دیکھیے، ظاہری نظر میں تو ڈاکٹر کا یہ عمل ناقابل تعریف تھا، لیکن نتیجے اور انجام کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کا یہی عمل کیا بن گیا؟ قابل تعریف بن گیا۔ میرا رب بھی انسان کو کبھی آرام سے نکال کر کے مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اس کو تندرستی سے ہٹا کر کے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ ابھی ایک دم سے بھلا چنگا تھا، ایک دم حشاش بشاش تھا اور ایک دم خوش و خرم تھا، اور اس کی پیشانی کے اوپر اور اس کے چہرے کے اوپر غمی کا ایک اثر بھی موجود نہیں تھا، لیکن میرا رب چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ پیش کر دیتا ہے، گویا کہ یا ایسے واقعے اور حادثے میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ چند سیکنڈ یا ایک سیکنڈ پہلے کی خوشی پوری کی پوری غمی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوشی دی تھی تب بھی وہ قابل تعریف ہے، اور اس نے غمی میں مبتلا کر دیا تب بھی وہ قابل تعریف ہے۔ میری صحت کو چھین کر کے اس نے مجھے بیماری دے دی تب بھی یہ قابل تعریف ہے، اس لیے کہ میرے چھوٹے سے دماغ کے اندر اور میری معمولی عقل کے اندر یہ بات سما ہی نہیں سکتی ہے کہ میں تندرست رہتا تو میں کیا کرتا، اور بیماری مجھے دے دی ہے تو اس کے پیچھے میرے رب نے کون سی بھلائی چاہی ہے، میرا رب میرے ساتھ کون سا خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس حکمت سے حضرت انسان واقف نہیں ہوا کرتا ہے، اس مصلحت سے انسان واقف نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرا رب اس حکمت کو خوب جانتا ہے اور میرا رب اس مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہماری نظروں کے اندر یا کہہ لیجئے کہ ظاہری نظر کے اندر تو وہ کام قابل تعریف نہیں ہے، ناقابل تعریف بلکہ قابل مذمت ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اینڈ آف دا اسٹوری اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو میرا رب کا یہی تکلیفوں میں مبتلا کرنے والا کام، بیماریوں میں مبتلا کرنے والا کام، مصیبتوں کے اندر مبتلا کرنے والا کام کیا بن جاتا ہے؟ قابل تعریف بن جاتا ہے۔ ایک کسان جب پہلی مرتبہ بارش ہوتی ہے تو بہت خوش ہو جایا کرتا ہے اور اس بارش کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کے گن گاتا ہے، گویا اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 جون سے پہلے ہی ہمیں بارش دے دی، مانگنے سے پہلے ہی میرے پروردگار نے مجھے بارش عطا فرما دی۔ چنانچہ خوشحال یہ کسان اپنے کھیتوں کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پھر بیج بو دیتا ہے
اور حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت اور پرورش کی بنیاد کے اوپر اس کی کونپلیں نکلنا شروع بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یعجب الذرہ، کسان جو ہے اس سے خوشحال ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے باہر ہو جاتا ہے، کہہ لیجئے آنپیں نہیں سماتا ہے، مگر میرا پروردگار عین اسی موقع کے اوپر اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کو وہی جانتا ہے، اتنی زوردار اور دھماکے کی بارش شروع کر دیتا ہے کہ وہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ وہی کوپلیں جو نکلی ہوئی تھی بارش کی بنیاد کے اوپر، وہ کوپلیں بارش کے پانی کے نیچے دب جایا کرتی ہے، اور وہ کھیتی جس کو دیکھ کر کے کسان ایک دم سے خوش نظر آیا کرتا تھا، آج اسی بارش کو جو دوسرے نمبر کے اوپر ہوئی ہے دیکھ کر کے ایک دم اس کے چہرے کے اوپر غمی چھا جایا کرتی ہے، اور وہ ایک دم سے پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کام بھی میرے رب کا اس لحاظ سے قابل تعریف ہے کہ ایک کسان تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر اسی کھیتی کو میں دائمی طور پر لہلہاتے رکھتا اور اس کو بہت بڑھنے دیتا تو تیرا اس سے بھی کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا کوئی دنیاوی نقصان ہونے والا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی تیرا دینی نقصان ہونے والا تھا، جس نقصان کو تو جان نہیں سکتا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر کھیتی کو اگانے کے بعد بھی میں نے ایسی بارش برسائی کہ تیرے کھلیان کو اور تیرے کھیتوں کو جو لہلہاتے تھے ایک دم سے بنجر اور جنگل کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ میرا رب یہ کام بھی کر رہا ہے، مگر چونکہ میں اور آپ اس کی حکمتوں، مصلحتوں اور اس کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوا کرتے ہیں، اس لیے یوں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہوا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کام بھی بہت ہی قابل تعریف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور بنی اسرائیل سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنا دیا، سوال کرنے کی بہت عادت جن کو تھی کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ خیر، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شاندار تقریر کر رہے ہیں۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ موسیٰ ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کر لیا۔ موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اس جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید فاؤنڈیشن میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا زیادہ علم رکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، کسی شاعر نے، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف پر تعریف کیے جا رہے ہیں، آقا ایسے ہیں، آقا ایسے ہیں، لیکن کہاں سے ہم وہ الفاظ لاوے کہ جس طرح خدا کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ علیہ السلام کی مدح اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ عین اس موقع کے اوپر شاعر نے ایک جملے کے اندر کہہ دیا کہ بعد از خدا القصہ مختصر، یعنی کہ بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد بڑھتر، خدا کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے اور کسی کی ذات ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہو سکتی ہے، اور کسی کی ذات اس دنیا میں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس اس دنیا میں
سب سے زیادہ علم ہو سکتا ہے تو وہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ نبی اور رسول کے پاس ہو سکتا ہے، پیغمبر کے پاس ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کرنے والے آدمی کو جواب دے دیا کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اصول اور قانون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل درست اور صحیح ہے کہ رب کے بعد اگر سب سے زیادہ علم کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ نبی کا ہو سکتا ہے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تو نبی تھے۔ اس لیے اس سائل کے سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں، سب سے زیادہ خدا کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے تو وہ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن مقربارہ بیش قوت حیرانی، مقربارہ بیش قوت حیرانی، جو اللہ کا جتنا نزدیک ہوا کرتا ہے، جو اللہ کا جتنا قریب ہوا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آدمی جس سے جتنا زیادہ قریب ہوا کرتا ہے نا، اس کو اتنا ہی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے آداب کا اتنا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ اس وقت بھلے بالکل قانون اور اصول کے مطابق میرے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو تمہارے پاس ہے، لیکن اس مقام کے اوپر تمہارا جو جواب ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ تم یوں کہہ دیتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے، یعنی اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، کوئی دوسری ذات اللہ کے جیسا علم رکھنے والی نہیں ہے۔ یہ جواب ہونا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب آ گئے ہم امتحان میں، اب ہم امتحان سے گزریں گے، اب ہم ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھنا پڑے گا اور کسی کی نگرانی کے اندر ہمیں امتحان دینا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس چوک کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس چوک کے اوپر حضرت موسیٰ کو ایک درس سکھانے کے لیے، ایک بات سمجھانے کے لیے کہا کہ موسیٰ یاد رکھو، اس دنیا کے اندر ہمارا ایک اور بندہ بھی ایسا ہے کہ جس بندے کے پاس کچھ ایسا علم ہے کہ جس کا علم تمہارے پاس بھی موجود نہیں ہے، لہذا تمہیں میرے اس بندے کے پاس جانا ہوگا اور جا کر کے تمہیں وہاں سے علم حاصل کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبق دینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کی بات ہے، ٹال تو سکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ پوچھا کہ ذرا اس کا ایڈریس بتا دیجیے، اس کا پتہ دے دیجیے، وہ آدمی کہاں رہتے ہیں، میں اس سے جا کر کے ملوں گا اور ان کے پاس رہوں گا اور رہ کر کے ان سے معلومات حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ایڈریس کے لیے طریقہ اختیار فرمایا، عجیب و غریب طریقہ اختیار فرمایا۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ سفر میں نکلو اور سفر میں نکل کر مچھلی کو ساتھ میں لے لیجئے، جیسا کہ میں نے اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو بتائی تھی۔ مچھلی ساتھ میں لے لیجئے اور یہ مچھلی تمہارے سفر کے دوران بھوک لگے گی تو تمہیں کام آئے گی، مگر یاد رکھنا جہاں تم پڑاؤ ڈالو وہاں پر یہ مچھلی تمہارے پاس سے نکل کر کے بھاگ جائے گی، اور جہاں یہ مچھلی بھاگ جائے وہیں پر تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا جس کے پاس تمہیں رہنا ہے اور جس کے پاس رہ کر کے تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ بہت مختصر یہ بات کہتے جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کے ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور حضرت یوشع سے کہا کہ ٹفن تیار کیجیے، توشہ تیار کیجئے اور اس توشے کے اندر کیا رکھ لیجئے، مچھلی رکھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اس انسان کی تلاش کے اندر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا پتہ بتا دیا تھا، علامتیں بتا دی تھی اور نشانیاں بتا دی تھی، جن کا نام ہے حضرت
خضر علیہ السلام، مشہور زبانوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام، لیکن جہاں تک اس ناطق کا خیال ہے، اس کا صحیح پروناؤنسنگ اور اس کا صحیح تلفظ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ حضرت خضر۔ چاہے آپ خضر بولو یا خضر بولو، آپ کی زبان پر جو چڑھے وہ بولو۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے سفر پر نکل پڑے۔ چلتے رہے، ایک دریا اور تالاب کے پاس، دریا یا تالاب کے پاس جا کر کے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر ان لوگوں کی آنکھ لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص طور پر، اور یہ مچھلی ٹفن سے نکل کر سمندر میں کود پڑی، اس تالاب کے اندر کود پڑی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اس مچھلی کو کودتے ہوئے دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو اس موقع کے اوپر حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کا واقعہ بتایا نہیں کہ مچھلی کے بارے میں اس طرح سے ہوا ہے۔ چنانچہ پھر اگلا سفر شروع کیا۔ چلتے رہے، اچانک بھوک کا احساس ہوا۔ جب بھوک کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ لاؤ وہ ٹفن اور لاؤ وہ مچھلی، ابھی تو ہم کو کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ نے ان سے یہ چیز مانگی، ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ارے مچھلی کے بارے میں تو یہ قصہ پیش آیا۔ چنانچہ حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ کی خدمت میں وہ پورا واقعہ سنا دیا کہ ہم وہاں پر آرام کر رہے تھے اور اتنے میں مچھلی کوٹ کر کے وہ تو سمندر یا تالاب یا دریا کے اندر چلی گئی، اور کسی وجہ سے وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بلا دیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکا، مجھے معاف کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عین اس موقع کے اوپر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، ذالک ما کنا نبغی، ارے بھائی اسی کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، یہی تو اللہ نے مجھے علامت بتائی تھی کہ یہ مچھلی بھاگ جائے گی اور وہیں تمہیں خضر کی ملاقات ہوگی اور انہی کی خدمت میں تمہیں چند دنوں کے لیے رہنا ہے اور ان سے وہ علم حاصل کرنا ہے جو علم تمہارے پاس اے موسیٰ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے باب میں افضل اور مفضول، اعلیٰ اور نیچا، اونچا اور نیچا، چھوٹا اور بڑے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی چھوٹے کے پاس کوئی علم موجود ہے تو بڑے کو اس کے حاصل کرنے کے بعد میں کسی طرح کی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بڑا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، میں علم اور ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، میرے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں حاصل ہے، میں کیوں اس کے پاس، اس حافظ قرآن کے پاس یا اس ڈاکٹر کے پاس یا اس عالم دین کے پاس یا یہ پرائمری کے ماسٹر صاحب کے پاس یا ہائی اسکول ہائی سیکنڈری کے ماسٹر کے پاس میں کیوں جاؤں؟ میں تو پروفیسر ہوں، میں تو یونیورسٹی کا بہت بڑا اسکالر ہوں، میں تو پی ایچ ڈی ہوں، وغیرہ ہوں۔ یاد رکھو اگر ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے اور ہم سے کم درجے کے انسان کے پاس اگر وہ چیز موجود ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس کو حاصل کرنے کے اندر چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی سٹیٹس اور کوئی مقام آڑے نہیں آنا چاہیے، ہم چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، لیکن اگر علم کی کوئی بات ہے تو کسی بنگی کے پاس سے بھی اگر وہ مجھ کو مل رہی ہے تو وہاں جا کر کے بھی میں اس کو حاصل کروں گا۔ یہ نہیں سوچوں گا کہ میں تو بہت اونچے خاندان کا ہوں، بہت اعلیٰ خاندان کا ہوں، میں تو جناب سید ہوں، میں تو جناب انصاری ہوں، میں تو جناب شیخ ہوں، ارے میں تو پٹیل ہوں، میں کیسے ایک بنگی کے پاس اور ایک ہریجن کے پاس جا سکتا ہوں؟ نہیں جناب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ سمجھ لیجئے 150 صدی جب ہوئی تھی اسلام کی، اس وقت سے لے کر کے الی یومنا ھذا ہمارے آج کے اس دور کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی
میں ان الفاظ کو بہت ہی سمجھ لیجئے کہ جان بوجھ کر بول رہا ہوں، بہت بڑی میجورٹی اور بہت بڑا بہومت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹریٹجی کا فالوورز بنا ہوا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے، ان کی پیروی کر رہا ہے، ان کی اتباع کر رہا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے کہ دنیا کے اندر اماموں کو ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین، آپ کے فقہ شاستر کو ماننے والوں کی تعداد دنیا کے اندر بہت بڑی پائی جاتی ہے۔ اتنا بڑا امام کہ جن کی تابع داری اور جن کی شاگردی کو لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسے جلیل القدر ائمہ فقہ امام صاحب کی شاگردی اختیار کرنے کے اوپر اور امام صاحب کے سامنے بیٹھ کر کے دین کے ایک مسئلے کو سیکھنے کو قابل فخر سمجھتے تھے، اور امام صاحب کی شاگردی جس کو حاصل ہو گئی، انہوں نے بہت بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا، لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا۔ امام اعظم کی شاگردی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے، اتنے بڑے بڑے کہہ لیجئے کہ فقہ شاستر کے بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے علماء کے جو امام اعظم کے سامنے بیٹھ کر کے فقہ حاصل کی اور لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا۔ اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود بھی ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں، ان کی حیات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے دین کے ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے ایک بنگی کا سہارا لیا تھا، ایک بنگی کا سہارا لیا تھا۔ آج یہ چیز، یہ اسٹیٹس کا اتنا زبردست نشہ چڑھا ہوا ہے، یہ ڈگریوں کا اتنا بڑا نشہ چڑھا ہوا ہے، چاہے اس کا دیندار طبقہ کیوں نہ ہو، چاہے بے دین والا یعنی کہ غیر دیندار طبقہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کے اندر اپنا اسٹیٹس۔ ارے بھائی فلاں آدمی کے پاس تمہارے مرض کا علاج موجود ہے، فلاں آدمی کے پاس تمہاری پریشانی کا حل موجود ہے۔ ارے جناب میں اس کے پاس کیسے جاؤں؟ اس لیے کہ میں تو کیپٹلائز آدمی ہوں، میں تو سرمایہ دار انسان ہوں، میرے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سارا مال رکھا ہے۔ ارے میں تو ایک MLA آدمی ہوں، میں تو ایک سمجھ لیجئے کہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ایک ممبر ہوں، میں تو ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، ارے میں تو لیکچرر ہوں، میں یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسٹیٹس نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز ہے، مگر اس مقام کو آڑ بناتے ہوئے ایک چھوٹے انسان کے پاس جہاں جا کر کے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جس کے پاس ہماری پریشانی کا حل موجود ہے، ارے وہ تو رکشہ ڈرائیور ہے، اس کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر! یہاں تو دیکھو تو صحیح، وقت کا جلیل القدر نبی اور کتنا عظیم نبی، میں بتاؤں حضرت موسیٰ کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کلیم اللہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کا جس کو شرف حاصل ہوا، اتنا عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ارے فرعون سے جس نے جا کر کے ٹکر لی تھی، فرعون سے ٹکر لی تھی اور فرعون کو سمجھ لیجئے کہ اس کی فرعونیت اور اس کے دعوے ربوبیت کا چکنا چور کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اتنا جلیل القدر نبی جس نے فرعونیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے جنہوں نے بنی اسرائیل جیسی سمجھ لیجئے کہ سرفری قوم کو اپنے کنٹرول کے اندر کیا تھا، اتنا جلیل القدر نبی ہے، لیکن کن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہیں؟ حضرت خضر کے پاس بھیج رہے ہیں، جن کی نبوت کے بارے میں بھی کوئی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہم کو ان کی ولایت کے تو ہم قائل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ کو گویا کہ ان کے مقابلے میں ایک ادنا ہے اس کے پاس بھیج کر کے دنیا انسانیت کو یہ سبق سکھا دیا کہ یہ بید باؤ علم کے باب کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، یہ بید باؤ ایجوکیشن کے باب کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کوالیفائڈ ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے تو آپ ان تمام فرق کو ختم کر دیجئے، ان تمام بید باؤں کو ختم کر دیجئے اور جائیے کسی دوسرے انسان کے پاس، ممکن ہے تیرے کوالیفیکیشن کا وہ سہارا بن جائے،
ممکن ہے تیرے کوالیفائڈ بننے کے لیے وہ تیرا آسرا بن جائے، لہذا اسٹیٹس اور مقام کو نہیں آنے دینا چاہیے، اس مقام کے اوپر انسانیت کی بنیاد کے اوپر اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ میں کیسے اس کے پاس جاؤں، وہ میرے پاس آئے گا، میں کیسے اس کو سلام کروں، وہ مجھے سلام کرے گا۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ گمن ہے جو ایک انسان کو درجہ انسانیت سے گرا دیتا ہے، ایک انسان کو مانوتا کی ککشا سے اتار کر کے اس کو ایک راکشس بنا دیتا ہے، اس کو ایک شیطان بنا دیتا ہے، اسے ایک ہمزاد کے درجے کے اندر اتار دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ خضر کے پاس، تمہارے مرض کا علاج ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں تمہیں علاج مل جائے گا۔ چنانچہ واپس آئے اس جگہ کے اوپر جہاں مچھلی بھاگ کر کے کود کر کے چلی گئی تھی۔ قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، بڑے البیلے انداز کے اندر قرآن اس سلسلے کے اندر گفتگو کر رہا ہے، انتہائی انوکھے انداز کے اندر آیتیں پڑھتے چلے جائیں اور آپ مزے لوٹتے چلے جائیں اس کے اندر۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت خضر کی وہاں پر ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوا، پوچھا گیا کہ کیوں آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری وجہ بتلا دی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کی خدمت کے اندر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ بہت ہی جلالی ہو، آپ بہت وجد میں آ جایا کرتے ہو، جب سفر کی شروعات ہوگی میں بہت سارے کام وہاں پر درپیش ہوں گے، اس موقع کے اوپر آپ میرے کام کے اوپر سوال اٹھائیں گے، آپ میری باتوں کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ میری شرط یہ ہے کہ میرا کوئی بھی کام ہوتا ہوا تم دیکھو تو اس کام کے اوپر ہرگز اعتراض کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہوگی، یہ پہلی شرط۔ دوسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ جو بھی میں کام کروں گا اس کام کو میں کر لوں، اور جب تک اس کام کی وجہ اور کارن میں نہ بتاؤں اس وقت تک تمہیں اس کام کا کارن اور اس کام کی وجہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چند شرطیں لگا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام شرطوں کو منظور کر لیا۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک استاد کو حق بنتا ہے کہ اپنی درسگاہ میں آنے والے طالب علم کے لیے بھی اپنی درسگاہ کے ڈسپلن اور اپنی درسگاہ کے آداب اور اپنی تعلیم کے طریقوں کے سلسلے کے اندر کچھ شرطیں مقرر کرے، اس کو اجازت ہے، اور اس طالب علم کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ان شرطوں کا وہ فالو کرے، ان شرطوں کی پیروی کرے اور ان شرطوں کے مطابق چلے، تب جا کر کے علم کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اور تب جا کر کے اس کے علم کے اندر نورانیت آتی ہے، اور تب جا کر کے جس مقصد کے لیے وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہے وہ مقصد اس کو حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر اس مقام کے اوپر استاد کی حیثیت سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طالب علم کی حیثیت سے ہیں۔ یاد رکھو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ مفسرین نے اسی بات کو لے کر کے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ استاد اور شاگرد کا یہاں پر رشتہ بن چکا تھا، اور استاد کے لیے یہ باتیں جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ کسی شاگرد کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے اس کے سامنے ڈسپلن، آداب اور طریقہ تدریس اور کہہ لیجیے کہ سبق سننے اور سنانے اور درسگاہ میں حاضری کی پابندی اور درسگاہ میں کس طرح سے رہنا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ ٹھیک سے بیان کر دیں اور اس کی شرطوں کو ان کے اوپر لازم کر دیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب شرطیں منظور کر دی۔ سفر شروع ہوا، چنانچہ سب سے پہلے جب سفر شروع ہوا تو یہ دریائی سفر تھا، سمندر کا سفر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو اجرت پر لیا، کرائے کے اوپر لیا، تاکہ اس پار سے اس پار جا سکے۔ چنانچہ کشتی کو کرائے پر لیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کر کے سمندر کے سفر کے اندر نکل پڑے۔ جب
ساحل کے اوپر پہنچتے ہیں، کنارے کے اوپر پہنچتے ہیں، تو کنارے پر پہنچتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک لکڑا یا ایک ہتھوڑا لیا اور اٹھا کر کے کشتی کے جو بہت سارے تختوں سے تیار ہوتی ہے، ہماری زبان کے اندر پاٹیوں سے تیار ہوتی ہے، ان پٹیوں میں سے ایک پٹیا، ان تختوں میں سے ایک تختے کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک دم سے چونک گئے، ایک دم سے چونک گئے اور دل میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ رہا نہیں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ شرطیں منظور کی گئی تھی نا کہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی شنکا آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوال جب تک کہ میں نہ کہوں اس وقت تک آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کام ہی کچھ ایسا تھا کہ جس کشتی میں سوار ہو کر کے آئے تھے اسی کشتی کا آپ نے تختہ توڑ دیا۔ ارے آج جس گاڑی میں ہم سوار ہو کر کے آوے اسی گاڑی کی کوئی بریک فیل کر دے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ بروج سے لے کر کے ہمیں سپون تک لے کر کے آیا اور کل سپون سے ہمیں بروج لے کر کے جائے گا اور آپ نے اسی کی گاڑی کی بریک کو توڑ دیا، تو کہیں گے بھائی سپون والے بہت ایسے ہیں کہ وہ ہماری گاڑی کو لے لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ بریک توڑ دو تو بریک ٹوٹی ہوئی گاڑی کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کوئی برے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک مزاح کے عنوان سے اور ایک دل لگی کے عنوان سے ایک بات میں نے کہہ دی۔ خیر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ موسیٰ ہم نے کیا کہا تھا، کیا آپ ہمارے کسی بھی کام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جناب کیوں اعتراض نہ کرے، تختہ توڑ دیا گیا ہے، یہ بیچارے مزدور قسم کے لوگ ہیں، اسی کشتی کو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنائے رکھا ہے، اسی سے ان کی روزی روٹی وابستہ ہے، اور آپ نے انہی کی کشتی کا تختہ توڑ دیا، یہ تو بہت بوڑھا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو موسیٰ، آئندہ ایسا مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب دوبارہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر سفر آگے کا شروع کیا، چلتے گئے یہاں تک کہ ایک بستی کے اندر پہنچے، اور اس بستی میں حضرت موسیٰ اور خضر کو ایک معصوم سا بچہ ایک میدان کے اندر کھیلتا ہوا نظر آیا، بہت معصوم بچہ، جس کو دیکھ کر کے، جس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کے کسی کو بھی بھا جائے، اتنا خوبصورت اور ایک دم معصوم سا بچہ جو اپنی معصوم اداؤں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا اور بلا کر کے، علماء نے لکھا اس کی گردن مڑوڑ کر کے توڑ دیا، ختم کر دیا، اس کی گردن مڑوڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا، موت کی نیند سلا دیا، موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا۔ اب یہ کام تو اس سے بھی زیادہ خطرناک، کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک کہ ایک معصوم سا بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا اور شرط توڑ دی، ڈسپلن توڑ دیا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور فوراً بول پڑے کہ ایک ایسا بچہ، آیت ہے اس سلسلے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہمارے پاس، اور مجھے اصل جو بات بیان کرنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ خضر، ایک معصوم سی جان تھی جو کتنی پیاری پیاری لگتی تھی، جس کی پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں کے اندر وہ سما رہی تھی، گویا ہماری آنکھوں کا تارا بن رہی تھی، ہمارا جگر گوشہ لگتی تھی، وہ ہمارے دل کا ٹکڑا جیسی وہ نظر آ رہی تھی، اور آپ نے اس کا کیا قصور تھا کہ آپ نے اس کو موت کی نیند سلا دیا، آپ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اے خضر، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے، یہ تو بہت برا کام ہوا، یہ تو بہت ہی برا کام ہوا ہے۔ نکرہ، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، نکرہ، انتہائی کہہ لیجئے کہ ایسا کام کہ جو انتہائی برا کہا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے انسانی عقل میں آ سکتا نہیں ہے، بالکل لاجک سے اور عقل سے، اور کہہ لیجئے کہ وہاں پر آپ کسی قسم کا ترک لگانا چاہے تو لگا نہیں سکتے ہیں، ایسے معصوم سے بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ، پھر آپ نے شرط کو توڑ دیا، اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ حضرت موسیٰ بھی سمجھ گئے کہ اب تیسری بار ایسا ہوگا تو مجھ سے ویسے بھی نہیں رہا جائے گا، اس لیے آخری شرط کے بارے میں آخری مرتبہ یہ کہے کہ اب کی بار ایسا کروں
اب کی بار میں ایسا کروں تو پھر مجھے اپنا سفر کا ساتھی مت بنانا، مجھے سفر سے دور کر دینا، میرا اور تمہارا راستہ کیا ہو جائے گا؟ علیحدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر چلنا شروع کیا، ایک بستی کے اندر پہنچے۔ یہ لوگ بھوک لگی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو، وہ بھوک اور پیاس کی بنیاد کے اوپر چاہتے تھے کہ ان کی کوئی میزبانی کرے، کوئی مہمان نواز ان کو مل جائے۔ چنانچہ اس بستی کے لوگوں کی خدمت میں حضرت خضر اور موسیٰ نے جا کر کے عرض کیا کہ جناب ہم مہمان ہیں، بہت دور سے آ رہے ہیں، لمبے سفر سے آ رہے ہیں، لہذا ہمارے کھانے پینے کا کچھ انتظام کیا جائے۔ اس بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری میزبانی نہیں کریں گے۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ایک دیوار ہے، انہوں نے میزبانی کا انکار کیا اور دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو کافی ٹیڑھی ہو چکی ہے، ایک دم سے جھک گئی ہے، ایک دم سے جھک گئی ہے اور اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ اب چند منٹوں میں یا چند دنوں کے بعد وہ گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے اور جا کر کے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کو بالکل ٹھیک کر کے ایک دم سے سیدھا کر دیا، اور ان لوگوں کے پاس سے 1 روپیہ بھی اجرت کا نہیں لیا۔ کن لوگوں کے پاس سے؟ ان لوگوں کے پاس سے جنہوں نے ابھی ابھی ایک دم گرم گرم کہہ لیجئے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم جیسے ہوتے تو اور گرا دیتے کہ گرا دو اس کو تاکہ دب کر مر جاوے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے 2 کاموں سے بالکل الٹا کام، یہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، موسیٰ کی سمجھ میں تو بالکل نہیں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں کیوں؟ کیا کہا کہ دیوار آپ نے سیدھی کر دی، چلو یہ بات تو بہت اچھی ہوئی، لیکن آپ نے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کی اصلاح کرنے کی، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی اگر تھوڑی سی بھی اجرت لے لیتے اور اس کی تھوڑی سی بھی اگر محنت کے بدلے میں معاوضہ لے لیتے، اپنی زبان کے اندر اس کا محنتانہ لے لیتے، تو ہم تو کئی سفر سے بھوکے چل رہے ہیں، اسی پیسوں کے ذریعے ہم اپنا توشہ خریدتے، ہم اپنے کھانے کا سامان خریدتے، ہم اپنے پینے کا سامان خریدتے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سوال کر دیا حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سامنے۔ حضرت خضر نے فوراً فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ 3 مرتبہ ہم نے تم کو جانے دیا، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہیں سے میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، آپ کے راستے پر، میں اپنے راستے کے اوپر، انک لن تستطیع، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن سنو مقصد کیا تھا معلوم ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں جو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے، عقل میں نہیں آتی تھی، جو حضرت موسیٰ اس کی حکمت سے واقف نہیں تھے، وہ سمجھانے کے لیے بھیجا تھا نا، اس لیے کہہ دیا کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع یا ما لم تستطع علیہ صبرا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں عنقریب ان تمام باتوں کی تعویل بتلاؤں گا، ان تمام باتوں کا رہسیہ بتلاؤں گا، ان تمام باتوں کا راز بتلاؤں گا، اس کی حکمت بتلاؤں گا اور اس کی مصلحت بتلاؤں گا۔ یعنی وہ 3 کام جو ابھی ہم نے کیے تھے، ان تینوں کاموں کا راز اور رہسیہ میں تم کو بتلاؤں گا، جن کاموں کے اوپر موسیٰ تم صبر نہیں کر سکے تھے، تم شرط کے مطابق نہیں چل پائے تھے۔ سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ پہلے اشکال کا جواب، پہلے اعتراض کا جواب اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے جو تم نہیں جانتے ہو، اور پہلے نمبر پر اس بات کی میں صفائی کر دیتا ہوں اور اس بات کی پورے طور پر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا۔ حضرت خضر نے پہلے سے وضاحت کر دی کہ موسیٰ دماغ سے یہ بات پہلے نکال دیجئے کہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ سب کے سب کام اپنی طرف سے کیے ایسا نہیں ہے، میں نے یہ تینوں کے تینوں کام من عند اللہ، اس کی طرف سے کیے ہیں، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اللہ کے کہنے سے کیے ہیں اور اس کی عین حکمت کے مطابق کیے ہیں، اس کے تقاضے اور اس کی مصلحت کے مطابق میں نے کیے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں۔ چنانچہ جو کام میں نے پہلے نمبر پر کیا، بات کو اب میں پوری ہی کر دیتا ہوں اس لیے کہ پھر آئندہ کل مزہ بھی نہیں آئے گا اور بات پھر دوبارہ کرنی پڑے گی۔ میں نے پہلا کام مختصراً، میں نے پہلا کام اس لیے کیا کہ جس ساحل سمندر کے اوپر ہم ٹھہرے تھے
وہاں پر ایک ظالم و جابر اور زیادتی کرنے والا بادشاہ ہے. اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی صحیح سالم اچھی کنڈیشن والی کشتی وہاں پر پہنچتی ہے تو اس کشتی کو لے لیتا ہے اور ان مزدوروں کو کشتی سے محروم کر دیتا ہے, ان پر زیادتی کرتا ہے, اور ان کے پاس وہ پھر اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی جو ہے سامان باقی رہتا نہیں ہے, کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا ہے. اگر میں اس تختے کو نہ توڑتا تو یہ کشتی صحیح سالم رہتی, اچھی کنڈیشن کے اندر رہتی, یہ بادشاہ لے لیتا اور یہ اپنی پوری کشتی سے محروم ہو جاتے. اس بنیاد کے اوپر میں نے ان کی کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا تاکہ اس ظالم و جابر بادشاہ کی نظر خراب نہ ہو اور ان کی کشتی ان کے پاس باقی رہے. یہ پہلی حکمت تھی جس کو میں اور آپ نہیں جانتے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ کام پہلی نظر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تھا, اللہ کے حکم سے کیا تھا, اللہ کا کام کیا تھا. پہلی نظر کے اندر یہ کام کسی بھی صورت کے اندر قابل تعریف نہیں تھا, لیکن حکمت اور مصلحت اور اس کا رہسیہ جب ہمارے سامنے آ گیا تو یہی کام میرے پروردگار کا کیسا نظر آیا, قابل تعریف نظر آیا. اس بات کے اوپر ہم تعریف کرتے ہیں کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا تو کشتی بچی, اور جب کشتی بچی اسی ٹوٹے ہوئے تختے کو دوبارہ کیلیں ٹھوک ٹھوک کر کے جو ہے یہ کشتیبان اس کو درست کر لیں گے, مگر ان کی کشتی تو محفوظ ہو گئی. دوسرا کام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوا تھا, اب وقت ہو ہی گیا ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ہی بیان کریں گے. کچھ دعا کے لیے درخواستیں بھی آئی ہے. ایک تو وہ اپنے کیا نام ہے سلیم بھائی, یہ حاجی یونس عاقبت صاحب کے فرزند جو سخت بیمار ہے, اس وقت بروڈا بینکرس میں زیر علاج ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اور ابھی چند دنوں پہلے وہ سراج بھائی, کیا نام تھا, جو کڈنی کے جو مسائل ہیں, سراج بھائی, ان کے بارے میں بھی دعا کی درخواست آئی ہے. اور بھی بہت سارے حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے. ان سب کے لیے ہم آؤ مل جل کر کے, اور اپنے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ہر طرح کے مرض سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرماوے. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اے اللہ, ہم تیرے گنہگار بندے ہیں, رات کے اندھیرے میں دن کے اجارے میں جان کر انجان کر اے اللہ چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں. اے اللہ ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تیرے پاس شان رحمانیت بھی ہے, اے اللہ تیری شان رحیمی بھی ہے, اے اللہ تیری شان کریمی بھی ہے. اے اللہ تجھ سے تیری شان کریمی کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ. ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ اس لیے یہ بار بار بخشش مانگ رہا ہوں, اے اللہ مانگ رہے ہیں, اور اے اللہ بار بار اس لیے مغفرت مانگ رہے ہیں کہ تو نے اسی لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اے اللہ تو نے اسی لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, اے اللہ ہم بہت برے بن گئے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے, ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ یہ رحمتوں کی چند گھڑیاں باقی ہے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ مغفرتوں کی گھڑیوں کی آمد ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہماری بخشش فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ دوست دشمن ہر ایک کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما, ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ
تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اے اللہ اس وسیع مغفرت اور اس عریض رحمت کے اے اللہ چادر تلے ہم سب کو ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، تو بخشش نہیں کرے گا، اے اللہ تو پھر ہمارا کوئی دوسرا رب ہے نہیں کہ جو ہماری مغفرت کرے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ تو مالکی یوم الدین ہے، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے نام لیے گئے ان کو بھی، اے اللہ جن کے نام نہیں لیے گئے ان کو بھی، اے اللہ جو بھی بیمار ہے، مجمع میں جو بیمار ہے، اے اللہ ہمارے گھروں پر سننے والی میری مائیں اور بہنوں میں سے، اے اللہ ہماری بیٹیوں میں سے جو بھی بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھے اے اللہ جو اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے مسجد میں اپنے عذر اور معذوری کی بنیاد پر نہیں پہنچ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ وہ بھی بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ تیرے خزانے شفا سے ان سب کو شفا نصیب فرما دے، ہم سب کو شفا نصیب فرما دے۔ بے شک سورہ فاتحہ شفا ہے، اے اللہ اسی سورت شریفہ کی برکت سے ہم بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ظاہری طور پر بھی بیمار ہے، باطنی طور پر بھی بیمار ہے، جسمانی طور پر بھی بیمار ہے، روحانی طور پر بھی بیمار ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمیں شفا کلی نصیب فرما دیجئے، شفا کلی نصیب فرما دیجئے، شفا کلی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کارہائے خیر کیے ہوں، اے اللہ ان تمام کارہائے خیر کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم عطا فرمایا، ہمیں علم کے حصول کے لیے فارغ فرما دیا، اے اللہ انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی، اے اللہ انہوں نے راحتوں کو قربان کیا، اے اللہ انہوں نے دنیا کے جمیلوں کو قربان کر دیا، اے اللہ اور مہد تیرے دین کے لیے اے اللہ ان طلب عزیز کو لگا دیا، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ان کے حق میں اے اللہ ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ تیرے قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کا دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کی شریعت سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ انسان بن کر کے زندگی گزارنے والے بنا دے، اے اللہ انسانیت کا درس سیکھنے والے بنا دے، اے اللہ انسانیت کا درس سیکھ کر کے اے اللہ انسانیت کا درس سکھانے والے بنا دے، اے اللہ میری بستی کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، دور دراز بیٹھ کر کے اللہ ہمارے حال ہماری طرف متوجہ ہونے والوں کی طرف تو متوجہ ہو جائے، اللہ اے اللہ تو متوجہ ہو جا، اے اللہ تو متوجہ ہو جا، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ مجمع میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان نہیں ہوگا، اے اللہ ان کے لیے ذاتی مکان کے انتظامات فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ مکانات بنا رہے ہوں گے اے اللہ ان کی تکمیل کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ مجمع میں کچھ ہوں گے جو جوان جو اپنے نکاح کے لیے اللہ مناسب جوڑے کی تلاش میں ہوں گے، اے اللہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں جو مناسب جوڑوں کی تلاش کے اندر ہے، ہمارے جوان بھی ہیں جو مناسب جوڑوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ وقت پر اے اللہ وقت مقررہ پر اور مناسب وقت کے اوپر تو ان سب کو نیک صورت نیک سیرت جوڑے مقدر فرما دے، نیک صورت نیک سیرت جوڑے نصیب فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کی جو نیک تمنائیں ہیں ان تمام کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، اولاد نرینہ کے متمنی کو اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری نافرمان اولاد کو اے اللہ ہماری فرما بردار اور تیری فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہماری اور تیری فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ارے عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ لاکھوں کی تعداد کے اندر زائرین حرم تیرے سامنے اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھ کر کے تیرے کعبے کے سامنے اور تیرا غلاف تیرے کعبے کا غلاف پکڑ کر اے اللہ منتظم سے چمٹ کر کے اے اللہ اپنے لیے اور امت کے لیے
لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں بھی، پوری امت کے حق میں اور ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار تیرے دربار کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے نبی کے روزے کے اوپر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، اور تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ کسی فرد بشر کا ہرگز ہمیں محتاج نہ بنا۔ اللہ تیرا نیاز مند بندہ بنا کر، اے اللہ تیرا بنا کر، تیرا مطیع اور فرمانبردار بنا کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔